جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا۔ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہیں، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ i+ TV، بہتر۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، باب جہالت بند کیا، اور الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کو زندگی کے خوشگوار گزارنے کے طریقوں میں سے ایک نئے طریقے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے مہارتوں اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان کو کام میں لانے کے طریقوں کو سیکھنے کی۔ صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی ناکارہ بنا کر نہیں پیدا کیا۔ ہاتھ پیر دیے ہیں، عقل و سمجھ اور دانائی عطا کی ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور یہ ہاتھ دیے ہیں پکڑنے اور کام کرنے کے لیے۔ پھر ایک آدمی کامیاب ہو جائے، دوسرا آدمی ناکام ہو جائے، کیوں؟ اپنی صلاحیتوں کو اگر آپ کام میں لائیں گے آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں، یہ صلاحیتیں اگر آپ کے کام آتی ہیں تو آپ دنیا میں شہرت بھی پائیں گے، عزت بھی پائیں گے، اور دنیا آپ کو سلام کرے گی۔ سب سے پہلی چیز آج کے زمانے میں اگر کسی آدمی کو کامیاب کرتی ہے تو وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کی مہارتیں، تجربات، صلاحیتیں جانتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ تعلیم ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں ہم تھوڑی زندگی میں، چھوٹی زندگی میں۔ آپ لوگوں کی زندگیوں کے 60، 70، 80، 100 سال کی زندگیوں کے تجربات بہت کم وقت میں معلوم کر لیتے ہیں، اور اگر ان پر چلیں، ان بنیادوں کو اپنائیں، ان اصولوں کو اختیار کریں، تو جیسے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا تھا، کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ہم
بعض عجیب چیزیں محسوس کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا، بعض لوگ ایک نماز کے بعد ان کو گھیر کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت ہم کتنے مشتاق رہتے ہیں آپ سے ملاقات کے، دو باتیں ہو جائیں، کوئی مسئلہ پوچھ لیں، تھوڑی سی ہم کلامی ہمیں نصیب ہو جائے، آپ موقع ہی نہیں دیتے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا اور نظر ڈالی تو آپ غائب ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں کرتے؟ اگر آپ بھی یہاں تھوڑی دیر بیٹھا کریں جیسے اور لوگ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ سے استفادہ کریں گے، مسائل پوچھیں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور لوگ بھی تو ہیں جیسے اور عالم ہیں اور ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ حضرت امام نے فرمایا آپ کی خواہش کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے آپ لوگوں کی صحبت کے مقابلے میں صحابہ کرام تابعین اعظام کی صحبتوں میں زیادہ لطف آتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں صحابہ کرام کی صحبتیں ان کو مل رہی ہیں اور کہاں تابعین اعظام کی صحبتیں ان کو مل رہی ہیں؟ ارے بھئی صحابہ کرام کا زمانہ کب کا ختم ہو گیا، تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کہاں مل رہے ہیں تابعین اور کہاں مل رہے ہیں صحابہ کرام؟ فرمایا نہیں، تمہیں نہیں ملتے لیکن مجھے ملتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا اکثر وقت ان کے ساتھ بتاتا ہوں، ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، ان سے مسائل پوچھتا ہوں، ان سے زندگی کو بہتر بنانے کے اصول سیکھتا ہوں۔ لوگوں کا تعجب اور بڑھ رہا ہے۔ آخر پوچھا کیسے؟ فرمایا ایسے کہ میرے پاس کتابوں کا جو ذخیرہ ہے، کتابوں کے ان ذخیروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کی بیان کی ہوئی احادیث، ان کی زندگیوں کے تجربات، ان کے اقوال، سب کچھ محفوظ ہے۔ میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں صحابہ کرام کے دور میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میں تابعین اعظام کے حالات کو پڑھتا ہوں، ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ تمہارے پاس بیٹھوں تو کیا پاؤں گا؟ ایک آدھ مسئلہ ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ، ایک آدھ بات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اکثر ہماری مجلسوں کی گفتگو غیبتوں اور چغلیوں میں گزر جاتی ہے۔ ہماری محنتیں، ہماری محفلیں غیبتوں، چغلیوں، لوگوں کی برائیوں میں گزرتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کسی مومن بھائی کا گوشت کھاؤں، اس لیے میں نماز پڑھ کے سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور صحابہ کرام و تابعین اعظام کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس واقعے سے اور اس عمل اور اس تجربے سے کیا آپ کو کوئی نصیحت ملتی ہے؟ اگر ہم چاہیں اور اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا تجربہ، بہت بڑی نصیحت پوشیدہ۔ تو ناظرین کرام، تعلیم ایک بڑا ذریعہ ہے اپنی زندگی کو بہتر کام میں لگانے اور بہتر مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اور ذریعہ ہے کامیاب زندگی گزارنے کا، خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک اور دوسرا بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ عقل مندوں نے، دانشوروں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کہیں گے کہ یہ بات 100% صحیح اور درست ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے ویسا ہی اثر قبول کرو گے۔ حالی نے کہا نا، بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائیں، بد اچھا بدنام برا۔ ہمارے اردو میں محاورے کے طور پر کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ اگر ہم کسی کامیاب آدمی کے یہاں بیٹھتے ہیں، اس کی صحبت اٹھاتے ہیں، اس کے تجربات حاصل کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بھی ان تجربات سے مستفید ہوتی ہے، اور کسی بھی دن کا کوئی لمحہ ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی کی ایک لہر لے کر آتا ہے۔ تو ہم اچھی صحبت اختیار کریں، بہتر صحبتوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں، بہتر لوگوں میں،
کامیاب لوگوں میں اور ان صحبتوں میں بیٹھ کر دو باتیں ضرور یاد رکھیں۔ پہلی بات، اپنے کان کھلے رکھیں، اپنا دل کھلا رکھیں۔ اگر کوئی کام، کوئی بات، کوئی تجربہ آپ کو اچھا اور مفید لگے تو کان سے سن کر دل میں اتار لیں۔ دوسری بات جو ضروری ہے ان صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے، وہ بات ہے کم بولنا۔ آپ کم بولیں گے، زیادہ سنیں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے اور آپ خواہ مخواہ کچھ بولیں گے تو لوگوں کا وقت ضائع کریں گے۔ لوگوں کو ایک ناکام آدمی کے تجربات سے کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک کامیاب آدمی کے تجربے سے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو کام میں لائیے اور کامیاب لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیے۔ اپنی زندگی میں کتنے لوگوں نے محض اس بنیاد پر اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا کہ وہ اچھے اور بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ اور ایک اور بات اس موضوع سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتی، لیکن برسبیل تذکرہ اس کو بیان کر دینا بہت ضروری لگتا ہے مجھے۔ اگر آپ کسی بڑے آدمی، اچھے، تجربہ کار، کامیاب آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کو اس سے کچھ خاص انسیت ہو جائے گی اور اس کے مشورے آپ کے لیے کامیابی کی ضامن بن جائیں گے۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ مشہور صاحب طریقت بزرگ تھے، بڑے لوگ ان کے مرید تھے، یہاں سے لے کر عرب ممالک تک۔ خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا، خلافت عثمانیہ میں بھی ان کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ اور صرف ایک بات ذکر کروں کہ جب نہر زبیدہ ناکارہ ہو گئی اور حاجیوں کو اس سے پانی ملنا بند ہو گیا، جگہ جگہ وہ پٹ گئی، کیونکہ جس انداز سے وہ بنی ہوئی ہے اور پٹ جانا اور رک جانا اس کا عین ممکن تھا، تو جس شخصیت نے اس نہر کو دوبارہ جاری کرنے میں سب سے بڑا حصہ لیا اور اپنے اثر رسوخ سے، اپنے تعلقات سے، اپنے مرتبے سے اس کو دوبارہ جاری کرنے میں جس نے سب سے بڑا کام کیا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد گرامی ہی تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات، مولانا نے اپنی کتاب میں، جس کو عبدالرزاق ملیح آبادی نے لکھا، آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابا کے پاس آیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا، یوں جاتے ہیں اور یوں آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ،
हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अल्लाह के एक होने का इकरार। अल्लाह ने फरमाया मैं तन्हा हूँ, न मैंने किसी को जन्म दिया, न मुझे किसी ने जन्म दिया, और न मेरा कोई हमसर और बराबर है। इंसानियत और अमन का प्रचार। ए लोगो, सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो। नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत। आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत। इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे कि ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया है तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूर अंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़माने में ऑब्स्टिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोजा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा, और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हुकूक की अदायगी में। हुकूकुल इबाद जानिए शेख अब्दुल जब्बार से आलमे इस्लाम में इंसानों के क्या हैं हुकूकुल इबाद। हर सनीचर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए ईमान के साये में महफूज रहने की तलकीन। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर सारे रसूलों को भेजा गया। शरई तरीकों पर जिंदगी गुजारने का फरमान। अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो। बदआमालियों से दूर रहने की हिदायत। डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो। कीजिए हर वो काम जिससे राजी हो परवरदिगार। कुरान करीम एक ऐसी रस्सी है, अगर हम इसको मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाएगा। हक की पुकार जानिए दोनों जहां की कामयाबी के लिए क्यों शर्त है एक अल्लाह पर एतबार। हर पीर रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। तो मैं जिक्र कर रहा था वक्फे में जाने से पहले हजरत अल्लामा अबुल कलाम आज़ाद के वालिद गिरामी का। वो लिखते हैं कि अब्बा के पास बहुत सारे लोग आते थे तावीज़ लेने के लिए, अपनी परेशानियों का तज़किरा करते, कारोबार ख़त्म हो गया, बच्चों का साथ है, गुजारा हो नहीं रहा, बच्चे भूखे मर रहे, तो अब्बा किसी को कोई तरीक़ा बता देते, किसी को किसी के पास भेज देते कि वहाँ से कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये सब कुछ होता और कुछ दिनों के बाद लोग तोहफे तोहफ़ लेकर आपके पास आया करते थे। आपने ऐसा बतलाया था, मैंने ऐसा किया और मैं कामयाब हो गया और मेरा काम चल गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि उस ज़माने में मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये इनकी दुआ से या इनके इस चीज़ से ये कैसे ऐसा हो जाता, लेकिन बाद में ये बातें समझ में आई। बुज़ुर्गों की दुआओं में असर होता है,
یہ کوئی بات اختلافی نہیں، نہ اس میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش ہے۔ اور بزرگ اگر دعا کر دیں اور کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر جس بات کی طرف مولانا توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ اصل میں آدمی کی اپنی صلاحیتیں، مہارتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، یقینی کیفیت بالکل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پہلے سے بے اطمینانی، بے یقینی دل میں ہوتی ہے، ہم تو کامیاب ہوں گے نہیں۔ جب یہ یقین دل میں ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اتنے دن ہو گئے محنت کرتے ہوئے کامیابی نہیں ہوتے، لہذا کامیابی نہیں ہو پاتا بیچارہ، کیونکہ اس میں اتنی محنت نہیں کرتا، اس میں اتنا وقت نہیں دیتا، اور اس طرح مسلسل اس کی زندگی ناکامی سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی سینکڑوں لوگ اسی انداز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو توہم پرستی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے جادو کرا دیا ہے، بندش کرا دی ہے، فلاں نے کچھ ٹونا ٹوٹکا کرا دیا ہے، اور اسی سے ساری توجہ ٹونے ٹوٹکے کے اثر کو دور کرنے کے لیے جو کچھ بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے ٹھگیوں کو دے دے کر اپنا اور دیوالیہ نکال لیتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہاں جادو کا اثر ہو جاتا ہے، ٹونے ٹوٹکے کا کچھ اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ایمان کو دوبارہ پٹری پر لانا، اس کو ہمت اور حوصلہ دینا، اس کو یقینی کیفیت سے دوچار کرنا اور اس کو کھڑے کرنے کے لائق بنانا، یہ چیز ہے جس نے اس کو کامیاب کیا، اور وہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، محنت سے جی نہ چراؤ، اللہ کا نام لو، یہ دعا پڑھو، مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی، کریں، لیکن کرنے سے پہلے دل میں وہ یقین ہونا چاہیے جو اس طرح کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کریں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں میں بیٹھیں، ان کی صحبتوں کو اٹھائیں اور ان کے تجربات کو کام میں لائیں اور اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ آج دیکھیے ہمارے زمانے میں کچھ ذرائع ایسے ہیں جن سے ہم اچھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، دیکھیے جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، ریڈیو پہ سب طرح کے پروگرام آتے ہیں، لیکن ریڈیو کے پروگراموں میں وہ سنتے ہیں وہ پروگرام جن میں زندگی کو بہتر بنانے، زندگی کو خوشگوار گزارنے کے طریقے، بڑے لوگوں کے تجربے، اصول، راہیں، کچھ لوگ یہ سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو واہیات، گانے، نغمے اور ادھر ادھر کی چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے ان سے؟ ایک آدمی 24 گھنٹے مان لیجئے ریڈیو اپنے کان پہ رکھے رہتا ہے اور گانے سنتا رہتا ہے، یہ بتائیے اس کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ 24 گھنٹے اس نے گانا سنا، 24 گھنٹے آدمی ریڈیو نہ سنے، لیکن ریڈیو میں کیا سنے؟ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام سے متعلق اگر کسی کے تجربات، کسی بڑے آدمی کی زندگی کے حالات، کامیابی کے اصول، سرکار کی پالیسیاں، تجارت کے نئے نئے راستے، اگر یہ چیزیں ریڈیو پہ کسی پروگرام میں آ رہی ہیں تو 1 گھنٹے صرف اس کو سنتا ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا سننا اس کے لیے 1000 درجہ مفید ہے اس 24 گھنٹے گانے سننے سے، اس سے کوئی فائدہ اس کو ہونے والے نہیں۔ ایسے ہی ٹی وی کا معاملہ، ٹی وی پہ ہم دن بھر فلمیں دیکھیں، ٹی وی پہ ہم دن بھر سیریل دیکھیں، ساس بہو کے جھگڑے، عشق و عاشقی کی داستانیں، محبت کے کردار، کارٹون، یہ بتائیے آپ کی زندگی میں اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کیا حاصل ہوگا اس سے آپ کو؟ اس کے بجائے اگر آپ ایسے پروگرام سنیں جو پروگرام آپ کو کچھ دے کر جائیں، تجربہ، کسی بڑے آدمی کی زندگی کے حالات، واقعات، اگر آپ اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں بہتر تبدیلی آئے گی، آپ بھی اسی نہج پر سوچنا شروع کریں گے۔ تو یہ ٹی وی کے پروگرام آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لا سکتے ہیں، ورنہ عشق و عاشقی کی داستانیں، فلمیں اور واہیات محبت کے سیریل یا ساس
बहू के झगड़े, मक्कारियों और अय्यारियों के मनाजिर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने वक्त को मुफीद बनाइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजारने का अगर आपके दिल में दाइया है, आप चाहते हैं मैं भी खुशगवार जिंदगी गुजारूं, मैं भी कामयाब जिंदगी गुजारूं, तो वो चीजें अपनाइए जिससे खुशगवार जिंदगी गुजारने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो। वो चीजें अपनाइए, उन रास्तों पर चलिए, अपने रब से राब्ता कायम कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा और आप बेहतर तजुर्बात से बेहतर जिंदगी हासिल कर सकेंगे। अखलाक को बेहतर बनाइए, बुजुर्गों की सोहबत में बैठिए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। टीवी प्रोग्राम अगर देखते हैं तो बामकसद प्रोग्राम देखिए, रेडियो सुनते हैं तो बामकसद प्रोग्राम सुनिए, कोई किताब पढ़ते हैं तो बामकसद किताब पढ़िए। इस तरह आपकी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी गुजरेगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ, एक नए उसूल के साथ, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की चाहत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का, दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कश खोल दिए, बाबे जहालत बंद किया और